بہت سارے لوگ تو مجھ کو یہ کہتے تھے، مجھ سے یہ کہتے تھے کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی، حالات دیکھ نہیں رہے؟ آج سکتہ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، سب کچھ جوڈیشری۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تک اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ محبوبانہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا۔ وہ دعا مدینے میں بیٹھ کر کے بھی تو کر سکتے تھے۔ 180 کلومیٹر دور اتنی مصیبت میں دھوپ میں چل کر کے جانے کی کیا بات تھی؟ ننگے پیر صحابہ گئے ہیں، فاقے پر فاقہ کیے ہوئے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو کیا رحمت للعالمین کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا ہے، پہلے فکر و عمل میدان میں لاؤ پھر دعا کرو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں ہم بیٹھ کر کے یہیں سے دعا کرتے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، اور فکر و عمل کو لانا نہیں ہے، تو پھر صرف یہاں بیٹھ کر کے دعا کرنا، یہ تو میرے عزیزوں عورتوں کو اس سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم میدان عمل میں آ نہیں سکتی، تم اپنے گھروں سے دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے۔ لیکن یہ کام تو اب سارے مردوں نے بھی لے لیا ہے۔ بہرحال قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج یہ جو سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے میرا ایک بیان بھی ریکارڈ موجود ہے، کافی دنوں تک وہ چلتا رہا، میری اپنی بات نہیں تھی۔ سراج الامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا تھا کہ امت پر اگر ایک ایسا وقت آ جائے جب ان کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور امت کچھ نہ کرے، تو پھر وہ انتظار کرے کہ عنقریب وہ وقت بھی ان کے اوپر آنے والا ہے جب ان کی ماؤں، بیٹیوں اور سب عزتوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ دن آ جائیں گے۔ بیسک وجہ وہاں سے شروع ہوئی کہ لوگ اپنے عیش و عشرت میں کچھ کمی نہ کر سکے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کھلے عام ہوتی رہیں، اور اس پر ہم لوگ جس طرح کے حالات دیکھتے رہے۔ بہت سارے لوگ تو مجھ کو یہ کہتے تھے، مجھ سے یہ کہتے تھے کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی، حالات دیکھ نہیں رہے آپ؟ ظالمو، تم کو اگر کوئی چھوٹی سی ماں کی گالی دے دے تو تم بپھر جاتے ہو اور اس کے اوپر آسمان توڑنے کی بات کرتے ہو، اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی بھونکتا رہے اور اس کا جواب نہ دو، تم یہ کہتے ہو مصلحت ہے، حالات ایسے ہیں یہ، تو پھر اپنا یہ لباس بدل لینا چاہیے، اپنا نام بدل لینا چاہیے۔ پھر اس دائرہ اسلام میں رہ کر کے مطلب کیا ہے؟ اسی لیے اقبال نے 100 سال پہلے ایک مزاج دیا تھا، ایمان ہے کیا چیز، اسلام ہے کیا چیز؟ تم کیا سمجھتے ہو داڑھی ٹوپی اور جبے کبے کا نام اسلام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ دین یہ ہے، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے، ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے ہماری عزت و آبرو، اور تم اس نام کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو آگے یہ سب چیزیں آنے والی ہیں جو آ رہی ہیں۔ آج لوگ آج واویلا مچا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، شیطان کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتا، اور اگر اٹھا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے، شیطان اور نماز۔ آج سکتہ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، سب کچھ جوڈیشری، ہر چیز ان کے پاس ہو، وہ کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں،
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم خیر امت ہو، رسول پاک کی امت میں ہو، تمہاری بھومکا جس کو کہا جاتا ہے، تمہاری یہاں پر زندگی کے معاملات یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تم کیسے بن سکتے ہو آج؟ اسی لیے قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جب تک اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جلال بھرا ارشاد تو سنو، یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہے، پکڑ کرنا چاہے، تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لانا چاہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ تو بدلو، اسی لیے